جی دوستو یہ دیکھیں، یہ بش کے کبھی کوئی تو یہ ابھی میں خود ہی کرنے لگا ہوں دوستو. کٹ گیا اور یہ جو اندر رنگ بنا کر رکھتے ہیں اس کا کیا نقصان ہے؟ سیم صاحب رنگ جو ہے جی اس کو نکال کے جی اس کی صفائی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم ارشاد وڑائچ. دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایریشن ٹیوبز کس طریقے سے لگائیں تو ہمیں روزمرہ اپنے ٹینک کی دیکھ بھال میں بھی آسانی ہوتی ہے اور پریشر بھی پورا رہتا ہے. دوستو آج کل یہ بہت ساری شکایات آ رہی ہیں. کچھ لوگ ٹینک لگاتے ہیں اور اس میں ایک پی پی آر کا یا پی وی سی کا کوئی بھی پائپ نیچے جو ٹینک کا نیچے فلور ہے نا اس پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے آگے چھوٹی چھوٹی ایریشن ٹیوبز لگا دیتے ہیں. اور کچھ یہ پرانے لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں جیسے میرے لگے ہوئے ہیں. یہ بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے، مجھے تو نقصان ہی ہو رہا ہے. ہر سال یہ پائپ ٹوٹ جاتے ہیں، بریک پائپ ہوتے ہیں. جب وزٹ کرو کوئی نہ کوئی پائپ ٹوٹا ہوتا ہے اور یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. جن کے یہ لگے ہیں وہ کیا کریں، پہلے وہ دکھاتا ہوں. دوسرے نمبر پر ایک ہیڈ والو کا طریقہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اور ہیڈ والو میں آسانی کون سی ہے اور مشکل کون سی ہے وہ بھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایریشن کا نظام ٹھیک ہو نا. دیکھیں پمپ بھی لگا ہوتا ہے، آگے لائن ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور مسئلہ بن جاتا ہے. دیکھیں یہ میں اپنے پرانے ٹینک کے لیے فٹنگ لے کر آیا ہوں جس پر وہ میں نے بریک پائپ آپ کو دکھائے ہیں. یہ 25 کا پائپ ہے اور یہ 25 کی بش والی ٹی لے کر آیا ہوں، اور اس کے ساتھ آگے چوڑی والی وہ نپل جس میں یہ سلنڈر والا سوئی گیس والا پائپ لگے گا، بڑا پائپ. ٹھیک ہے نا، وہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھائے میرے لگے ہوئے ہیں وہ چھوٹے پائپ ہیں. یہ کیسے لگانے ہیں دیکھیں. جی دوستو یہ میرے پرانے لگے ہوئے ہیں نا، ان کو اب میں ادھر وہ بش والی ٹی لگاتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ادھر نپل تھی سب ٹوٹ گئی ہیں، اس میں غیر بات ہوا ہے. یہ جو وائر ہے نا، وائر کی جگہ کیبل ٹائٹ لگانا چاہیے. میرے پاس اس ٹائم کیبل ٹائٹ ختم ہو گئے تھے تو میں نے وائریں لگائی تھی. یہ ہر دفعہ جب آپ ارد گرد گھومتے ہیں تو کپڑوں کو نقصان دیتی ہے. تو آپ یہ وائریں کھول لیں اور پھر ایسا کریں، ادھر جدھر نپل لگی تھی سراخ تھا نا، ادھر سے کاٹ دیں. ادھر سے کاٹ کر، کیونکہ یہ سراخ پہلے تو وہ جو پلاسٹک کی نپل تھی نا اس کے لیے لگایا تھا نا، وہ ہر سال دھوپ میں خراب ہو جاتی تھی. اس کو کاٹ کے ادھر آپ نے ٹی لگانی ہے. کس طریقے سے لگانی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ادھر سے وہ بڑا پائپ لگے گا. دیکھیں یہ ہیٹر ہے نا آپ کے پاس، آپ خود کام کر سکتے ہیں. ہیٹر کے ساتھ اس کو گرم کیا، آگے ٹی کو بھی گرم کیا. ٹھیک ہے، جیسے پلمبر کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے پلمبر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ یہ ہیٹر لے آئیں، کتنے کا ملے گا. اور دیکھیں یہ لگ گیا، ٹھیک ہو گیا نا. اب اس کا منہ اوپر رکھنا ہے آپ نے. کیوں؟ ادھر پائپ لگائیں گے اور ایریشن آگے رنگ لگائیں گے اور ٹاپ میں پھینک دیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ارد گرد گھوما ہے نا، ایریشن پائپ جو ہے نا ایک جگہ سے ہی نہیں جائیں گے، اسی جگہ سے، یعنی جدھر سے لگایا ادھر ہی آگے پھینک دیا. یہ آگے میں اس کو بند کر رہا ہوں. میں کیوں بند کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں پرانا سامان استعمال کر رہا ہوں. آپ جب نیا لے کر آئیں گے، اینڈ والا یہ ادھر ٹی نہیں، ادھر ایلبو لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے نا، میرا تو یہ پڑا تھا تو میں اس کو آگے سے بند کر دیتا ہوں. پھر آگے اسی طرح جدھر سراخ ہے نا ادھر سے کاٹ کے تو ادھر ٹی لگا دوں گا. اب یہ تو ہو گیا جو پرانا آپ کا لگا ہوا ہے پی پی آر کا. کچھ نئے دوست بھی اس طرح لگا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک جگہ ہم نے ہیڈ والو نہیں لگانا. اب دیکھیں اگر آپ نے سیپریٹ ایک ایک رنگ کو رکھنا ہے تو اسی ٹی کے اوپر ایک والو لگا دیں، اس کے آگے نپل لگا دیں. اب یہ ہیڈ والو لگے ہوئے ہیں،
یہ دیکھیں اور اس فارمر سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی بھائی ذوالفقار، ذرا بتائیں نا دوستوں کو کہ یہ ہیڈ والو کا کیا فائدہ ہے اور یہ جو اندر رنگ بنا کر رکھتے ہیں اس کا کیا نقصان ہے؟ وسیم صاحب، رنگ جو ہے نا، رنگ کے تو اندر وہ چلا گیا، جی وہ تو اندر چلا گیا، اور جب اس میں پانی ڈالیں گے ٹب میں، اچھا، ٹب میں پانی ڈالیں گے، پھر اگر کبھی کوئی مشکل بنی، کبھی کوئی مشکل بجلی بند ہوگی تو پھر بھی اس میں پھر بھی پانی تو اس میں ہے نا، پانی چلا جانا ہے اس میں، پانی چلا جانا ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ والویں لگے ہوئے، ان کا باہر کنٹرول ہے، باہر سے ایسے بند کیا جی یا چلتا بھی رہے، جی ایسے پائپ کو ایسے کھینچا، جی، صفائی کی، اندر ڈال دیا، اور ایسے جتنی ٹیوبیں آپ کا مرضی چلا لیں، اپنے پمپ آپ نے جتنے چلائے ہیں اتنی ٹیوبیں چلا لیں۔ یہ 10 ہیں جی جی جی، ابھی میں نے 10 کی 10 چلائی ہوئی ہے، جی 2 ٹپ ہیں، 3 ہیں، ہاں، ان میں ایک 250 کا۔ اگر آپ کے 3 ٹینک چل رہے ہیں نا، جی 3 ٹینک چل 3 ٹینک میں کتنی ٹیوبیں؟ 30 بن گئی، 30 ہے، پریشر سارا بالکل برابر جا رہا ہے، بالکل برابر ہے، ہر ٹینک میں برابر پریشر جا کسی رہا کو ہے۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا، اب اچھا یہ بتائیں کہ اب اگر اس کو صاف کرنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اندر جانا پڑے گا؟ نہیں، یہ ٹب کے اندر نہیں جانا پڑے گا، اچھا، یہاں سے ہی ایسے پکڑوں گا پائپ، ایریشن ہاتھ میں آ جائے گی، یہ وہ آ گئی، وہ یہ آ رہی ہے، ہاں ٹھیک ہو گیا، یہ آ گئی ہے۔ جی اس کو نکال کے جی، اس کی صفائی کی، صفائی کی، ایسے صفائی کی، اور ایسے پھر ڈال دیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ طریقہ ہے، یہ ایزی ہے، بالکل آرام سے۔ اور اگر آپ کو اندر جانا پڑ جائے تو آپ نے تو کوئی بندے کا بندوبست کرنا ہے نا، مجھے تو تیسرے آدمی کا لازمی بندوبست کرنا پڑے اور گا، مچھلی بھی ڈر جائے گی۔ مچھلی کو بھی ڈسٹرب ہوگی۔ جی دوستو، آپ کو پتہ ہے کیا سمجھانے کا، میں آپ بھی خود بھی سمجھاتا ہوں، لیکن یہ بھائی ذوالفقار ہیں، ان کے زبانی کیوں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک سمجھ آ جائے کہ یہ کام کس طرح ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے۔ تو جی دوستو، اصل میں فارمر کی زبانی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا مزید اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، کیونکہ میں تو آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں نا، کہ اس فارمر کو بھی تو ظاہر بات ہے میں نے بتایا ہے۔ اچھا، بات پتہ کیا ہے کہ یہ ہیڈ والو جو لگے ہوئے ہیں، یہ والو اب مجھے نہیں پتا کتنے سال چلیں گے، جام ہو جائیں گے نہیں ہوں گے، دیکھیں یقین جانیں، کیونکہ میں نے والو پہلے یہ یوز نہیں کیے، میں نے اپنا فارم پہلے آپ کو دکھایا، ابھی میں اس پر دوسرا بغیر والو کے ہی کام کر رہا ہوں، لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ اوپر سے یہ جو پائپ ہے نا گیس والا اوپر سے جائے، ایریشن ٹیوب آپ کے ہاتھ میں رہے، اگر گندی ہو جائے تو آپ کو اندر نہ جانا پڑے، بس اصل مین مقصد اس ویڈیو کا یہی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیکھیں یہ ایک مین پوائنٹ ہے، آپ کا پمپ بھی ٹھیک ہے، آپ کی ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن پریشر پورا نہ ہو تو دیکھیں بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان ہوئے ہیں لوگ، اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو بناؤں گا کہ پروبیوٹک کیسے یوز کریں، کب یوز کریں، چھوٹی مچھلی کے لیے یوز کریں کہ نہ کریں، شیرہ کتنا ڈالیں، اگلی ویڈیو کل کی ویڈیو انشاءاللہ اس موضوع پر ہوگی۔ اوکے جی، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔